بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں پرت رکھے تھے، اور پرت دار شخصیت میں حالت یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس کے پرت کھولتے جائیں، پلٹتے جائیں، نئی سے نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، اور ہر پرت خود اپنے وجود میں اتنے حقائق کو سموئے ہوئے ہے کہ جہاں نظر پڑتی ہے خوشگوار حیرت کا اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا ہے، اور خود حضرت نے بھی اپنے مکتوبات شریف میں کئی جگہ اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ تصوف کی انتہا حیرت ہے۔ ایک ہی چیز ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، جس جہت پر جس کی نظر جاتی ہے وہ اس کی تعریف ویسے ہی کرتا ہے۔ تو حضرت کا یہ فرمانا کہ حیرت ہے، اصل حقیقت اس کی وہی ہے کہ انسان جب حقیقت محمدی علیہ السلام تک پہنچتا ہے یا حقیقت کعبہ تک پہنچتا ہے تو وہ پرت کھلتے چلے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پرت اور ان کی شخصیت اور ہستی کا ایک پہلو یہ ہے کہ احکامات شریعت کے جو ان سے فقہا نے لیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شاید پچھلے ہفتے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نظریے کی حقیقت، خود نظریہ پہلے وجود میں آئے، اس کا چاہے کوئی نام نہ ہو، یہ نظریہ اپنی تاثیر میں بھی بہت شدید ہوتا ہے، اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ صدیوں تک چلتے ہیں۔ نظریے کی ایک قسم یہ ہے کہ نام نہ ہو کوئی،
اور وجود بھی اس کا خود ہی بنے گا، آہستہ آہستہ، اور پھر نسل در نسل چل کے پھر اس کا کوئی نام پڑے، پھر اس کے احکامات واضح ہوں، ایسے نظریات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ آخرت بھی اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے۔ اور یہ نظریے دو ہی ہوئے، ایک اسلام کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ دین ہے، اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ دین ہے۔ اب اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، کس پہ کس وقت عمل کرنا ہے، رخصت کیا ہے، یہ سارے موضوعات بعد کے ہیں۔ دین اسٹیبلشڈ چیز تھی، ہوا اسٹیبلش، لیکن اس کے نام بعد میں پڑے، اسی لیے اس کی جڑیں بہت گہری، اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے، اور اس کے ثمرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور قیامت تک یہ جو ہر صدی میں مجدد، اور مجدد کے علاوہ بھی مجتہد، یہ جو لوگ ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور یہ اسی دین کا اثر اور اس کا ثمرہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ اور مجتہد در حقیقت مجدد سے بھی بڑی چیز ہے۔ مجدد کو کبھی قوت نافذہ مل جاتی ہے اور وہ خدا کے دین کو نافذ کر دیتا ہے، مگر مجتہد اس کو جتنا درک حاصل ہوتا ہے کتاب و سنت میں، اس کی گہرائی میں، اس کے ذوق کو سمجھنے میں، وہ تو علم کا سمندر ہے۔ اس لیے امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے مجدد نہیں لکھا، لیکن جو بھی ان صدیوں کے مجدد تھے یہ مجتہد ان سے بہت بڑے لوگ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اب تک اگر ہم حنفی نہ بھی ہوتے تو بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ مجدد بھی تھے اور مجتہد بھی تھے، دونوں چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھیں، اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ماننے میں ذرہ برابر بھی کوئی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ہم کہیں کہ یہ گمراہی ہے یا فسق، کچھ بھی نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اجتہاد کی قوت تو خیر تھی ہی تھی، وہ تو پیدائشی طور پہ اجتہاد تھا، ان میں ان کا ذوق بن گیا تھا۔ اور مجدد وہی معنی کہ اس زمانے میں اس صدی کے جو حالات تھے، کوئی شخص ایسا ایک آدمی ان کے مقابلے کا نہیں ملتا جس نے سینکڑوں سال بعد کا سوچا ہو اور پھر اس نے عملاً اس کی تنفیذ کے لیے افراد نہ تیار کر دی ہوں۔ یہ اپنا خیال ہے، نہ مانا جائے کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی نظر اس طرح سے پڑی ہے وہ مجتہد بہت بڑے لوگ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذوق ہے جو اوامر اور نواہی سے ہٹ کر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم انہیں نہیں دیا تھا، لیکن ان کا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ساری ساری رات کھڑے رہیے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا نصف، اس کا چوتھائی۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا جو حکم دیا تھا کہ خرچ کیجئے، یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ سب کچھ جو گھر میں ہے دے دیں اللہ کی راہ میں، یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ عصر کی نماز جلدی جلدی پڑھائی، گھر گئے، تشریف لائے اور دریافت کیا گیا کہ جناب والا سے یہ بات دیکھی نہیں گئی پہلے، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ تھوڑی سی چاندی گھر پہ پڑی ہے، تو میں نے جلدی نماز پڑھائی کہ اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے اور یہ چاندی گھر میں پڑی رہے تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن فرمایا، چاندی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں تو ہتھیلی پہ رکھا اسے کچھ اس کے حصے کو، اور فرمایا کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ اس حد تک خرچ کرنا، اس حد تک عبادت کرنا، ایک ایک آیت پہ رات گزارنا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اللہ اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ کے شایان شان ہے۔ پوری رات اس آیت پہ گزار دینا نماز میں کھڑے ہو کے، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ طہارت، پاکیزگی کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان احکامات میں سے نہیں تھے جو فرض اور واجب ہوتے ہیں۔ یہ ذوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگرچہ اس کی وسعت کسی گوشے میں جا کر یہ بات آتی ہے کہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں کہا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہ ذوق ہے ان کا۔ ایک ہے آگ، لفظ ہے سب سنتے ہیں، سماعی علم ہے کہ آگ بھڑک اٹھی، لکڑیوں پہ تیل ڈالا اور آگ دکھائی، حرارت پیدا ہوئی۔ گیس ہے، بجلی ہے، آگ کی بہت سی شکلیں ہیں، اور ایک ہے کوئی آدمی عملاً اس آگ سے گزرے، تو عملاً اس آگ سے گزرنا یہ وہ ایسی چیز ہے جو آدمی کو سماعت کے بغیر بھی خود تجربے سے گزرتا ہے تو پتہ چل جاتی ہے۔ یقین کا ایسا درجہ کہ اس کے بعد وہ یقین زائل نہ ہو، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے تھے کہ دین میں اتنی استقامت اور پختگی نصیب ہو جائے کہ اللہ اس کے بعد ارتداد نہ رہے۔ یہ ذوق کی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، ان کی زندگی میں بہت جگہ پر نظر آتی ہیں۔ ذوق کی بات ہے۔ ایک آدمی کا ذوق ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزیں پسند کرتا ہے۔ فرانس میں چلے جائیں آپ، پہلی مرتبہ تجربہ ہوا کہ انڈے ناشتے میں بالکل ٹھنڈے کھاتے ہیں، چائے ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں۔ ذوق ہے قوم کا، ایک بن گیا۔ یہاں آ جائیں مشرق میں تو گرم چیزیں۔ اسی طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق
حسن کا ذوق، چیزوں کو ترتیب دینے کا ذوق، ضروریات زندگی کو پورا رکھنے کا اہتمام اور ذوق، بے چینی ہے۔ فرمایا رات کو کھانا نہیں دودھ پینا ہوتا ہے، تو دودھ والا ابھی تک آیا نہیں۔ یہ چیزیں ملیں گی آپ کو حدیث کی کتابوں میں۔ جب آپ سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو جو لوگ جانتے تھے ان کا بڑا مقام تھا۔ اس ذوق کی کیفیت کا یہ حال تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مرتبے کو پہنچیں، چاہے لوگ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو افضل مانے، مگر جو محبت اور تعلق ہے یہاں پہنچ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، ایک نظر تم ذرا میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب نظر جو تھی نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور کوئی نہیں۔ اور اتنی محبت تھی کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ذوق کیا ہے، محبت کہاں ہے۔ تو وہ اس دن تحفے زیادہ بھیجتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لوگ زیادہ تحفے بھیجتے تھے کہ جب وہ خوش ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ام المومنین اس درجے کی خاتون تھیں کہ ان کی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی رکھتی تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آیا امہات المومنین نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہیں کہ جب آپ ہمارے ہاں آتے ہیں تو لوگ کچھ نہیں بھیجتے، ان لوگوں کو چاہیے کہ خیال کریں، ہم بھی آپ کی بیوی ہیں۔ لمبا قصہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے۔ یہ سب ذوق ہے۔ اور ذوق اور کیفیات کسی آدمی میں عقل کے ساتھ جمع ہو جائیں تو جس چیز کا بے اختیار صدور اس سے ہوتا ہے وہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے جو اس کے سینے میں پنہاں ہوتا ہے۔ اصحاب ذوق جو ہوتے ہیں، جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس مقام اور مرتبے پہ کبھی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اظہار اس سمندر کا ایک قطرہ ہے جو سمندر ان کے سینے میں پنہاں ہوتا ہے۔ با ایمانہ وہ حدیث آتی ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، اپنے بستر پہ سو نہ سکو۔ تو جو کچھ بتایا ہے وہ بھی اتنی عظیم چیز ہے، تو جو اصل ہے وہ کیا ہوگا؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ایک پرت اور بھی ہے، نقل کرنا۔ حدثنی ربی، میرے پروردگار نے مجھ سے یہ کہا، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا۔
اور اس سے مختلف الفاظ سے تعبیر فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ ڈالا، جبریل نے مجھ سے یہ کہا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، بہت جگہ آیا یہ محدثین نے ذوق لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ نقل کرتے ہیں۔ بڑا مقام ہے ان لوگوں کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ، اللہ ان کے چہروں کو خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رہیں، تازہ رہیں، جنہوں نے میری باتوں کو سنا اور پھر یاد رکھا اور پھر ایسے ہی ادا کیا جیسے کہ میں نے کہا تھا۔ یہ دعا دی ہے ان لوگوں کے لیے، محدثین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیسرا ذوق بھی ہے، اور وہ ذوق ہے عبادت کا۔ یہ عبادت کا ذوق کس نے لیا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ سیرت طیبہ اور ان چیزوں پہ کتابیں لکھتے ہیں اور جو کچھ بھی تحقیقات سامنے آتی ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ عبادت کا ذوق حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا نہیں تھا، ان حدیث کو یاد کر لیجئے جو ابھی ابتدا میں عرض کی کہ رات رات بھر عبادت کرنا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھنا۔ ایک مقام پہ آتا ہے کہ فرمایا ظہر کی نماز کے بعد، ترمذی میں آتا ہے کہ کوئی 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھ لے تو اللہ اسے جنت میں ایک گھر دے گا۔ زوال ہوتے ہی سورج کے طویل رکعتیں پڑھنا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لی تھی بات۔ غالباً ان کا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اور کوئی شریک نہیں ہے اس میں کہ جو ہی زوال ہوتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے تھے، بہت طویل 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دن کا تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ یہ فرض نماز کے علاوہ نفل نمازیں، چاشت کی نماز 8 رکعتیں پڑھیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ پڑھی تھیں بس، شکرانے کے طور پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نہیں نہیں ہمیشہ پڑھتے تھے، اور تم کہتے ہو شکرانے کی، وہ تو میرے ماں باپ زندہ ہو جائیں، قبر سے اٹھائیں اور مجھے روکیں تو میں نہ رکوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، اور یہ عبادت کا ذوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندگی کا ذوق، یہ ہے تصوف، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تصوف کا نام ہو یا نہ ہو، کسی بھی رنگ سے یہ عبادت کا ذوق اگر کسی آدمی میں پیدا ہو جائے تو وہ صوفی ہے، چاہے وہ تصوف کے نام سے چڑھے اور چاہے وہ تصوف کو نام نہ سن سکے، وہ صوفی ہے۔ نام سے کیا لینا اور کیا دینا؟ وہ جتنی بھی اس کی مخالفت کرے، ہمیں نام پہ اصرار ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذوق پیدا ہو جائے، اور جس شخص میں یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے 3 طرح کے آدمی بن جاتے ہیں، اور وہ تینوں در حقیقت صوفی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جس طبقے کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جن میں خدا کی بندگی کا ذوق تھا۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور رو نہ دیں، اختیار ہی نہیں رہتا تھا۔
وہ صوفی تھے اور کیا تھے. اس لیے یہ جتنے لوگ ان ناموں میں مباحث کے انبار لگائے بیٹھے ہیں، ان سے کوئی اتنی سی بات پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذوق امت میں کہاں آیا؟ قانون کا ذوق فقہا نے لے لیا، روایت و درایت کا ذوق محدثین نے لے لیا، عبادت کا ذوق کہاں آیا؟ تو سوائے صوفیہ کے اور کون ہے جو اس راز کو سمجھے اور اس ذوق کو مضبوطی سے اپنا لے؟ یہ تصوف ہے بس، اور کیا. اور اس کے برعکس جو باتیں، ان کی تردید بھی ضروری، وہ تصوف کو خراب کرنے والی باتیں ہیں، اس کی دشمنی کی باتیں. اللہ کی بندگی کا ذوق ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان پہ یہ چیز طاری ہو جائے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں دخل نہیں دینا. ڈوز اینڈ ڈونٹس. اللہ نے منع فرمایا ہے، اس پہ نہیں جانا. خدا نے منع کیا ہے، اس بات کے قریب نہیں پھٹکنا. اس ذوق کی بھی پرتیں ہیں. اس ذوق کی ایک پرت یہ ہے کہ انسان ظاہر میں ایسا ہو جائے، احکامات کی پیروی کرے، لیکن صوفی جو ہے اس کا یہ ذوق اتنی ترقی کرتا ہے اور اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کے خیالات اور سوچ اور فکر اور تصورات یہ بھی ذوق نبوی میں ڈھل جاتے ہیں. موقع اس بات کا ہے نہیں، لیکن کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ کبھی ہم قانونی ذوق کی بات کریں کہ قانون کیا چیز تھی، اور شاید کوئی اس پہ لکھے تو بہت اچھا لکھ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جو قانونی حیثیت رکھتا تھا، وہ ذوق جو قانون کا تھا، یہ قانون کا ذوق ان کا، یہ تین دماغ ایک ہی طرح سوچتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کی بات ایک ہی. ہم نے کئی مرتبہ کسی سوال پہ سوچا کہ اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا دیتے؟ اچھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا دیتے؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا دیتے؟ تینوں کا جواب ایک ہی نکلا. پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ قانونی طور پہ ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی چیز. اسی طرح ایک ذوق صوفی کا یہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں نہیں پڑنا، گناہ نہیں کرنا. بہت اچھا. ترقی کر جاتا ہے. اس حد تک ترقی ہو جاتی ہے کہ مشکوک چیزوں سے بھی بچتا ہے. ورع ہے، تقوی ہے، ممکن ہے اس میں یہ چیز ہو، ممکن ہے اس میں یہ چیز ہو. یہ ذوق ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ ان کے حلقے میں آیا، جس چیز میں فساد کا اندیشہ ہے اس سے بچو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک زمانے میں روشنائی استعمال کرنا چھوڑ دی تھی، نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اس میں الکوہل پڑتا ہے، چھوڑ دیا. پھر تحقیق کی، پتہ چلا کہ نہیں، ایسے نہیں ہے. پھر شروع کی تھی. بہت چیزیں ملیں گی ان کے یہاں. یہ ذوق ہے کہ جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے، اور اس ذوق کا برا عنصر، اس کی برائی یہ سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو خدا کی نافرمانی میں دیکھا تو اس سے ترک تعلق کر لیا، رشتہ داری توڑ دی. یہ باتیں
ہوں گی کسی زمانے میں جب نبھتی ہوں گی لوگوں سے، لیکن یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو کرتا ہے ایسے کبھی کبھی اس کے اپنے دماغ میں بھی خشکی ہو جاتی اور ان چیزوں میں دخل دینے لگتا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے رکھی ہی نہیں تھی۔ محتسب، احتساب، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو ڈانٹو، نتیجہ اس کا پھر نکلتا ہے جب نسلوں میں سیکولرزم پھیل جاتا ہے۔ یہ سیکولرزم جو ہے یہ تاریخ میں دوسری چیز ہے ایسی جو پہلے وجود میں آئی ہے، بعد میں نام پڑا ہے، اسلام اور سیکولرزم۔ اسی لیے سیکولرزم کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی تاثیر دیکھتے ہو کل عالم اللہ کا نافرمان ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات دیکھتے ہیں آپ کہ اس وقت دنیا میں ایک چپے پہ خدا کا دین نافذ نہیں ہے۔ یہ اس سب سیکولرزم کے پھیلے ہوئے اثرات ہیں، اور مذہبی تشدد ہمیشہ اس کو جنم دیتا ہے۔ مذہب کا تشدد لاتا ہے۔ پادریوں نے جو تشدد کیا تھا اس کا عذاب پوری دنیا بھگت رہی ہے، مار دیتے تھے، جلا دیتے تھے۔ ہر چیز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پہ کسی نے نہیں لکھا، لکھا بھی ہے تو ایسے ہی، مزہ نہیں آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پرت جو تھی نا یہ اور ہے، یہ چوتھی بات ہے۔ فقہا نے اپنی نظر سے، محدثین نے اپنی نظر سے، صوفیہ نے عبادت کا ذوق لے لیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سیاست کا جو حصہ تھا اس پہ ابھی تک ایسی چیز نہیں نظر سے گزری جس کے متعلق اطمینان ہو کہ یہ ہے سیاست۔ ایک مثال اس کی دیں، بڑی تفصیل سے بعض جگہ پہ عرض کیا ہے۔ فرمایا وفات سے پہلے انصار کو جمع کرو، انصار کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ انصار حاضر ہوئے، اہتمام سے فرمایا کہ اور کوئی نہیں آئے گا، صرف وہ آئیں گے جو مدینہ منورہ میں جنہوں نے نصرت کی ہے، وہی حاضر ہوئے۔ فرمایا انکم سترون بعدی، میرے بعد تم دیکھو گے اثرتاً کہ چنا جا رہا ہے، منتخب کیے جا رہے ہیں لوگ عہدوں کے لیے، تو تم کیا کرو گے؟ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ کے رسول تلوار سے سیدھا کر دیں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارا اب قومی ذوق بن گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب بات فرمائی تھی، اتبع کل ناعق، ہر وہ آدمی جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ یہ 39 ہجری میں فرمائی تھی، اور اب 1439 آ گیا ہے، 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ تمہارا مرض حقیقت میں یہ ہے کہ کسی دانا آدمی کی سنتے نہیں ہو، عقل مند کی، کیونکہ وہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، ٹھنڈی بات کرتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر کوئی چرواہا، گلا پھاڑنے والا، چیخ چیخ کے بولنے والا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، یہ تمہارا اصل مرض ہے۔ یہ اگلے سال مظاہرہ ہوگا اس کا، دیکھیے گا کس بھانت بھانت کی بولیاں، سیاستدان کیسے جھوٹے جھوٹے دعوے، کیا چیزیں۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ترون، تم دیکھو گے میرے بعد کیا کرنا ہے۔ حقوق اور فرائض کی جنگ چھڑ جاتی۔ ساری خلافت راشدہ میں یہ بات آتی کہ
یہ بنو امیہ کو عہدے کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ تو کل مسلمان ہوئے، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو نئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ایک حدیث نے سیاست میں انقلاب برپا کر دیا، بند باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تم دیکھو نا ایسے ہو رہا ہے اور عہدے تمہارے علاوہ کسی اور کو دیے جا رہے ہیں تو صبر کرنا حتیٰ تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرا تمہارا وعدہ ہے، ملاقات کریں گے۔ اس صبر کا نتیجہ حوض کوثر پہ میری رفاقت ہے۔ دنیا کی بادشاہت قربان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حوض کوثر پہ مل جائے، فرمایا نہیں، صبر کرنا ہے۔ بند باندھ دیا۔ انصار کا یہ حال ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عہدے لے کر پیشکش کرنے گھر جاتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی حوض پہ، یہ فرمایا تھا۔ یہ سیاسی پہلو ہے، لوگوں نے نہیں لکھا اس کو۔ تاریخ کا گہرا مطالعہ، تہذیب کی بنیادیں اور وہ اوامر و نواہی جو ثقافت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اگر پڑھا ہوا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے حدیث میں کیا کیا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عبادت کا ذوق تھا، بندگی کا، یہ بندگی کا ذوق کبھی ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ذوق یہ ہے کہ فرمایا اللہ نرمی پہ وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا۔ خام خواہ سختی اپنے پہ، اولاد پہ، معاشرے پہ، یہ اللہ نے حکمرانوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ تم فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے تبدیل کرو۔ عام مسلمان کہہ ہی سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، نہ کرو، لیکن اب وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں ہی حدود کو نافذ کروں گا، تو پھر ہوگا جو ہوگا۔ اس لیے یہ جو لوگ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا نقصان بھی پھر یہ ہو جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق، اپنی اولاد سے قطع تعلق، اولاد کو وراثت سے محروم کر دینے کی وصیتیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے، حد سے بڑھ جانے کا۔ حالانکہ جو معاملہ ممکن ہے نرمی سے حل ہو سکتا ہو، بیجا تشدد اور سختی، اور اللہ کے ہاں اجر مل جائے گا اس کا اچھی نیت ہونے پہ، اس سے تو کوئی اسے محروم نہیں کر سکتا، لیکن اس نے جو فساد پیدا کیا نا معاشرے میں، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ایک صاحب نے اپنے حقیقی بھائی سے لڑائی کی کہ والد نے جو گھر چھوڑا ہے، ہم وارث ہیں 5 مرلے کا پلاٹ۔ تو ہم نے آئے کوئی بات یہی کرنے، تو ہم نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے پردے کا حکم دیا۔ ہم نے کہا اتنا پردہ کافی ہے کہ خواتین کا چہرہ کھلا رہے اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے گھر میں جیسے کام کرتی ہیں عورتیں کرتی رہیں۔ کہا نہیں 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 نہیں، پردہ بھائی سے یہ وہ۔ ہم نے کہا وہ جس پردے کا آپ تصور فرماتے ہیں وہ تو 400 سال ہوئے، 500 سال ختم ہو گیا۔ ان کا نہیں، اچھا خاصا گھر توڑ کے درمیان میں دیوار بنا، اور دوسرا بھائی بالکل معاذ اللہ کفر تک پہنچ گیا۔ اس سے کہا یہ کیسی شریعت ہے کہ 2.5 مرلے کا گھر ہے، اچھا خاصا 5 مرلے کا تھا، اس کو نہیں، اور اس نے کہا اوپر نیچے رہ لیتے، نہ 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 نہ، 2.5 مرلے تمہارے، 2.5 میرے۔ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے نافذ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ چیز اعتدال میں رہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنے کی شہرت بھی نہیں ہونے دینی۔
یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ سب کو پتہ چلے کہ ہم گناہوں سے کتنا بچتے ہیں، ہم خیانت سے کتنا بچتے ہیں۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گندم کا ایک دانہ اگر کوئی ہاتھ پہ رکھ کے مارکیٹ میں فرض کر لو گھومتا پھرے کہ کس کی گندم ہے، یہ لے لو، راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو اس کو تعزیر لگائی جائے، سزا دی جائے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مروت، لوگوں کا خیال کرنا، معاشرے میں دوسروں کو بھی جینے دینا، ایسی حرکتیں نہ کرنا جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں یا لوگوں میں کوئی ایسا عنصر پھیلے جس سے ان کی سوچ گناہ کی طرف جاتی ہو۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے شادی ہوئی اور اگلے دن تولیہ کندھے پہ ڈال کر صبح صبح حمام غسل خانے کے لیے جا رہا ہے، تو کہتے ہیں نہ کرے ایسے، کس طرف لوگوں کے ذہن کو لے جا رہا ہے۔ صوفیہ کے ہاں یہ ذوق عبادت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جو رنگ چڑھتا ہے حقیقت میں وہ تصور تک کو بدل دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی کچی نہیں ہے، تصور اور خیال تک بدل دیتا ہے۔ اتنی گہرائی کے ساتھ پیوستگی ان کے ذوق سے اتنی ہو جاتی ہے کہ ذہن بدل جاتا ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت غالب آ جائے، گناہوں سے اجتناب ہو لیکن نمایاں رنگ جو چڑھتا ہے وہ خدا کی عبادت کا ہے۔ لمبے سجدے کرنا، دیر تک اللہ کے حضور میں کھڑے رہنا، زہد، اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہ رکھنا، لوگوں کو خدا کی بندگی کی اس طرح سے دعوت دینا کہ نیکی کا غلبہ ہو، اچھائی کا غلبہ ہو، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی نیکی کرتے رہنا اور لوگوں کو ہمیشہ اچھائی کی طرف تلقین بھی کرنا اور اچھائی پہ کاربند کرنا، یہ دوسرا ذوق ہے، یہ دوسرا پہلو ہے اس ہیرے کا کہ اس پہ جو چیز غالب آ جاتی ہے وہ خدا کی اطاعت ہے، بندگی ہے۔ بس نوافل پڑھنا کثرت سے، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ طویل عبادت یہ غالب تھی، اتنی لمبی رکعتیں، ایک ایک رکعت میں 8 پارے 9 پارے کھڑے ہو کے پڑھ دینا، اور حتیٰ کہ تورمت قدمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ ذوق سماعی علم نہیں ہوتا، ایک ہے کہ رنگ کا نام کوئی لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو کپڑے اس بیٹی نے پہنے ہیں اس کے ساتھ دوپٹہ چادر اس کا رنگ کاسنی ہوتا، اس کا رنگ سرخ ہوتا، گلابی ہوتا تو اچھا رہتا۔ ایک چیز یہ ہے، یہ سماعی علم ہے نا، سن لیا، نظر سے بات حاصل ہو گئی، تجربے نے مدد کی۔ ایک ہے عین وہ کپڑے کا ٹکڑا جو رنگ میں ڈبو کر نکال لیں، اس کپڑے پہ جو رنگ چڑھتا ہے، یہ ہے ذوق، کہ اس کپڑے کا ایک ایک تار، ایک ایک دھاگا اس کو سمو لیتا ہے اپنے اندر۔
یہ اللہ کی صفات میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی بندے پر جب غالب آتی ہے تو وہ آدمی اس صفت میں سمو دیا جاتا ہے۔ علم کی اللہ کی مثلا صفت ہے، کسی آدمی کا تعلق حقیقی علم سے ہو جائے، ایسی جگہ سے جڑ جائے جہاں پر علم تعلیم کے احتیاج کے بغیر ہو، کوئی اسے سکھانے والا نہ ہو، کہیں سے اس نے پڑھا ہوا نہ ہو، یا یہ کہ پڑھا ہوا ہے لیکن ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے جب وہ خود علم دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کبھی بھی، بس ایک ہی مرکز ہوتا ہے اور وہ اللہ کی صفت علم ہے۔ اللہ کی صفت علم جب کسی انسان کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے تو وہ علم ذرائع کا محتاج نہیں رہتا۔ علم ذریعے سے آتا ہے نا، علم خبر سے آ جاتا ہے، خبر دی کہ آج بارش ہو رہی فلاں جگہ، تو علم خبر سے آ گیا، وہ خبر فرد نے دے دی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے تو وہ خبر میڈیا نے دے دی، اور کبھی اپنے تجربے سے پتہ چل جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے کہ جو ہوا میں خوشبو ہے، یہ کہیں بارش ہوئی ہے تو مٹی ہے، وہ اس سے آ رہی ہے خوشبو۔ کبھی علم حافظہ بتا دیتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، پھر 10 سال بعد ایک بات یاد آ جاتی ہے، تو حافظہ انسان کے اصل میں تو وہ ٹرک ہے، وہ بس ہے، وہ ایک برتن ہے جس میں معلومات جمع ہیں ساری، اب جس کے پاس جتنی بھی ہوں۔ ایک ہے اس سے بھی بڑھ کے چیز جو کتابوں میں بھی نہ ملے، وہ جس شخص کے ساتھ ہوتی ہے ایسی چیز، وہ اس کا رابطہ، اس کا تعلق حق تعالی شانہ کی صفت علم سے جڑ جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ روایت کس درجے کی ہوگی، مگر ہم نے اساتذہ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اسماعیل قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ وہ کیسے تھے، کیونکہ یہ سارے معاصرین تھے نا، اور سارے ہی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کی صفت علم کا مظہر تھے، یا یہ فرمایا کہ مظہر اتم تھے، کہ یہی چیز ہے کہ اللہ کی صفت علم سے جو آدمی جڑ جاتا ہے، پھر اس پہ جو انکشافات ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کی خبر نہیں آتی۔ تو اس لیے خدا کی بندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی انسان پہ گناہ سے بچنے سے زیادہ غلبہ ہو جائے کہ وہ خدا کی عبادت میں منہمک رہے، اور عبادت کرتا رہے۔ یہ ہمارے اکابر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ تھا، بہت عبادت کرتے تھے، بہت نماز، بہت زیادہ خدا کے ساتھ تعلق، بہت۔ آپ ان کے مکتوبات پڑھیں، 4 جلدوں میں۔ ہم نے بعض کتابیں کئی مرتبہ پڑھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، 3 مرتبہ پڑھا ان کے مکتوبات کو، اندازہ ہوا کہ تعلق مع اللہ میں ان کی کیا کیفیت تھی، اور جن لوگوں کو انہوں نے خلافت دی تھی ان پہ تو اثر آنا ہی تھا۔ اللہ کے ساتھ تعلق میں عبادت کا اثر بہت زیادہ ہے، برس ہا برس تک راتوں کو نہ سونا اور خدا کی یاد میں رہنا
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک رات آدمی نہیں جگ سکتا، اور ایسے لوگ جن کی زندگی کے آخری 10 سال ساری رات خدا کی عبادت میں گزری، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ بھی انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ نیند تھوڑی اور خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عبادت زیادہ، یہ ان کا ذوق تھا۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بہت سے لوگوں کا ذوق بس عبادت کا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، یہ عبادت ہی کا تو ذوق ہے سارا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں عبادت کا ذوق زیادہ تھا۔ روزے رکھنے شروع کیے، پھر روزے چھوڑ دیے، فرمایا روزہ رکھتا ہوں تو پھر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہوں، تو نماز پڑھتے رہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت عبادت کرتے تھے، اور یہ تابعین تبع تابعین سب میں 200 نفل روز پڑھ لینا، 400 نفل روز پڑھ لینا، 1000 نفل روز پڑھ لینا، یہ اتنے بے سوادے جو اب ہیں امت میں، یہ امت نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ فرض نماز نہیں پڑھی جاتی تو نفل تو کبھی سنے ہی نہیں نا۔ پہلے کبھی سنتے تو تھے نا کہ نفل کوئی پڑھتا تھا، اب تو سننے میں بھی نہیں آتا کہ کوئی نفل پڑھتا ہے۔ وہ فرض نماز تو ایک طرف رہی، اس کے علاوہ 200 نفل روز پڑھ لیتے تھے، 300 نفل، 400 نفل۔ یہ کیا تھا؟ یہ عبادت کا ذوق۔ یہاں وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے قاضی، چیف جسٹس، اور اس کے باوجود 200 نفل روز پڑھ لیتے۔ حقیقت محمدی جو ہے نا، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر اعتبار سے کوئی مثال نہیں ہے کہ آدمی ان کی وسعت کی مثال دے کہ وہ کہاں کہاں کس رنگ اور نسبت سے ظہور ہوتا ہے اس کا۔ اب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سامنے آتے ہیں، اب تک۔ تابعین تبع تابعین، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ ان کے دادا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بچے تھے، اور انہوں نے احد میں کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں جہاد میں لڑنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس جہاد کے شوق پہ، اور ان کے دادا کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، دست مبارک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 150 سال کے بعد کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں مجھے اپنے وجود میں اب بھی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ 150 سال کے بعد بھی کسی آدمی کو کسی چیز کا احساس ہوتا ہے، تو 200 نفل جو پڑھتے ہیں تو یہ احساس، یہ ذوق، وہ برکتیں جو آئی ہیں، وہ برکتیں کہاں کسی کو نصیب ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو اتنے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا نا کہ ان پہ کفر کا، خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بھی تہمت لگی تھی کفر کی، مگر وہ ایسے ہی تھی۔ باقاعدہ خم ٹھونک کے مقابلہ جنہوں نے کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اور انہیں کافر قرار دے کے ان کے خلاف جہاد کو، شرعی جہاد اور فتوے اور یہ سب کرتوت جو کیے ہیں، یہ کچھ لڑکے تھے، نیا نیا دین کا شوق تھا۔
اس شوق کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا، راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، اس سیلاب تھا، دریا نہیں تھا۔ سیلاب آج آیا کل اتر گیا، اور دریا صدیوں چلتے، کنارے اور بند باندھنے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بند باندھتا تھا وہ کافر قرار پاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ علی، جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ مجھے کافروں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے نا، ایک وقت آئے گا تمہیں قرآن کی تشریح کرنے میں لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سر پھرے لڑکے، یہ بخار چڑھتا ہے، اس لیے خاموشی سے نا دیکھا کرو کہ امت پہ بخار اب کس چیز کا چڑھ رہا ہے۔ ہم نے کئی بخار دیکھے، آپ بھی دیکھیے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یار یہ بخار ہے اتر جائے گا تھوڑے دنوں میں، نہ پریشان ہو۔ صدام کا بخار ایک مرتبہ چڑھا تھا نا، صدام کے نام پہ بیٹوں کے بھی نام، بچوں کے بھی، پوتوں کے بھی، صدام امت کے ہیرو بن گئے، صدام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اسامہ بن لادن کا بھی بخار چڑھا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی محبت میں کسی کو کافر قرار دے کے قتل کرنے کا بھی بخار چڑھا۔ اب کہاں گیا اب یہ بھیا؟ یہ بخار چڑھتے رہتے، انسانیت کا بخار کبھی چڑھ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک بت کھڑا ہوتا ہے، اور اس بت کو توڑنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو ہمارے زمانے کا بت، یہ انسانیت کے نام پہ جو سرگرمیاں یہ ہیں، اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اب کوئی نبی آتا اس بت کے خلاف جہاد کرتا۔ یہ انسانیت کا نام بت ہے، پوری تہذیب بن گئی۔ انسانیت کے نام پہ اصل میں اباحیت ہے کہ گناہ جائز ہے، بس یہ بات ہے سیدھی سی۔ انسانوں کے نام پہ پیسے اکٹھے کرو اور ان تنظیموں کے کوئی نام رکھو، پھر اس پیسے میں سے اپنے بیٹے پہ بھی خرچ کر لو، وہ بھی انسان ہے، بیٹی پہ خرچ کر لو، وہ بھی انسان ہے، اپنی پرسنل پراپرٹی بنا لو، وہ بھی انسانیت ہے۔ اس انسانیت کے نام پر جو مرضی کرتے رہو، ہاں جبر نہ ہو۔ اس انسانیت کے نام پہ اگر شراب پینی ہے تو پی لو، انسانیت ہے نا دوسروں کا دل رکھنا۔ اس انسانیت کے نام پر خدا کی واضح نافرمانی، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس ذات پاک کی پوری نافرمانی کر کے پیسہ اکٹھا کرو، پھر اس پیسے سے اسپتال بنا لو۔ یہ انسانیت ہی تو ہے ساری۔ اللہ کو جواب تھوڑے ہی دینا ہے کہ ہم کیا کرتوت کرتے رہے۔ یہ انسانیت کا بت ہے۔ اس لیے بھئیہ یہ بخار چڑھتے رہتے ہیں۔ وہ بخار ایک چڑھ گیا انہیں بھی، انہوں نے کہا روح الی الجنہ، جنت کی طرف چلو۔ جنت اس وقت خدا کی خوشی، اور جنت مولا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہے، علی کے خون میں ہے، علی کو جو مانتے ہیں ان کے خون میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے خم ٹھونک کے لڑے، کافر قرار دے کے انہیں لڑے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ خارجی تھے سارے، یہ خارجی جو تھے نا، انہوں نے یہ کرتوت کیے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت، نفل، خرچ، اگر کوئی اس جذبے کی کنار بندی کرنے والا نہ ہو اور یہ سمجھانے والا نہ ہو کہ بس اتنی چیز ٹھیک ہے، اس کے بعد غلط ہے۔ آپ دیکھتے نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے جو پازیٹیو سائڈ کے تھے۔ مثلا ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تو منع فرما دیا، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ ایک نے کہا
کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرتے، روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے تھوڑے سے رکھ لیا کرو۔ میں حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، عورت کو دیکھا دھوپ پہ کھڑی ہے، فرمایا اس سے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے کہا ہے کہ خدا کی خوشی کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے نظر مانی ہے کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اسے کہو جائے اور سائے میں بیٹھے۔ طواف ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس طواف میں موجود ہیں، اور ایک آدمی جیسے چوپائے چلتے ہیں، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک کے چل رہا ہے، اور اس کے ناک میں نتھ پڑی ہوئی ہے، اور ایک آدمی اسے کھینچ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے خدا کو خوش کرنے کے لیے نظر مانی۔ فرمایا کاٹو اس رسی کو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھی طرح چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی رسی باندھی مسجد میں 2 ستونوں کے درمیان۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا آپ کی فلاں بیوی نے ایسے کیا ہے، وہ رات کو کھڑے ہو کے یہاں عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں، عورت ہے نا، تھک جاتی ہیں تو رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسی کو کاٹ دو، انہیں کہو جس حد تک ہو سکتا ہے نماز پڑھا کریں، جب تھک جائیں تو لیٹ جائیں، سو جائیں۔ یہ پازیٹیو سائیڈ، اور نیگیٹیو سائیڈ اسی انتہا کی وہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کو ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا آدمی آ گیا تھا، بہت بدتمیز، اجڑ، گنوار، جاہل، بدو، کہنے لگا اتنا مال آیا ہے، انصاف کرو، اور کفر کا جملہ بکا۔ اس نے کہا تیرے باپ کا مال ہے محمد، کیا کرتے ہو، تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا پکڑ لیا اس نے، اور اتنا دبایا کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر آ گئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ کوئی کچھ کرے، تم نے میرے اور اس کے درمیان نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، ٹھہرو۔ جب اس نے چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا کیا کمال کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے، ایسا جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا سوائے نبی کے، اور نبی بھی نہیں، خاتم الانبیاء علیہ السلام۔ فرمایا اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا ہے، اور تم چند ٹکوں کی تقسیم میں میرا اعتبار نہیں کرتے۔ کیا کمال کی بات کی کہ اللہ نے انسان، پیسہ چیز کیا ہے ہدایت کے مقابلے میں، جنت کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی ہے نا، اس کی حقیقت بندگی ہے، اور اس کی منزل نجات ہے، بس اتنی سی بات۔ پھر نجات میں بھی 2 پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، بہت اچھی بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ خود خدا چاہے کہ یہ میرا بندہ جنت میں جائے، خود اللہ چاہے کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ یہ ہے ہمت، یہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا خود چاہے کہ میرا یہ بندہ جنت میں چلا جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ ہیں قابل تقلید، ہر بات میں مزاج اور ذوق بلند ہونا، کپڑا اچھے سے اچھا، گاڑی بہتر سے بہتر، علم و زبردست، تعلیم، کتابیں، بادشاہوں جیسے ذوق، یہاں آ کے کیوں مر جاتا ہے؟ یہاں بھی ایسی پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ مجھے معاف کر دیں، وہ خود کہیں کہ چلو اس کو لے جاؤ، یہ اس کے لیے۔
ایک تابعی تھے بہت عبادت گزار، کسی نے کہا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قیامت میں کہہ سکوں کہ مرد صرف آپ ہی نہیں تھے، آپ کے بعد بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو آپ کے درجے پہ پہنچے۔ یہ ہے نا ایک بات، ذوق۔ اس لیے کچھ ہوں گے جو اللہ کے ہاں سے بخشے جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جن کو خدا خود چاہے گا کہ جاؤ جنت میں، یہ تمہارے لیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہ اب مجھے دیکھ لو، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جنت میں جا کر بھی میں پھر نہیں ملوں گا، میری زیارت نہیں ہوگی۔ جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی ہے تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے مدینہ منورہ میں، اور یہ بات پہنچی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک، تو وہ بھاگے اور آ کے کہا کہ ام سلمہ میں قسم دیتا ہوں خدا کی، میں ان میں سے تو نہیں ہوں جن کو جنت میں بھی زیارت نہیں ہوگی، جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ چپ ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اصرار کیا کہ نہیں، مجھے ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا میں قسم کھاتی ہوں بس صرف آپ کو بتاؤں گی، اور آپ کے بعد کوئی بھی آئے گا تو میں نہیں بولوں گی، اور عمر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی جنت میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف نصیب ہوگا۔ اس لیے جو لوگ جنت کو، نجات کو، قیامت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو، حوض کوثر پہ حاضری کو، جنت میں ان کے درجے میں آنا جانا، اسے کوئی معمولی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں وہ دنیا کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مراتب کیا ہوتے ہیں، درجات ہیں لوگوں کے۔ ابن قیم فنا تھے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اتنے فنا تھے کہ ابن قیم کی سوانح بڑی مشکل سے ملتی ہے، چند چیزیں ملتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ آدمی رہا کہاں۔ تو ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے، مدارج السالکین پڑھیں نا ان کی، اور چیزیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور بندگی کا ذوق ان میں کیسا تھا۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو مجھ سے فرمایا کہ ابن قیم تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو جہاں جنت میں ہوں، آخرت میں، برزخ میں، اور تم ابھی اور جیو گے، اور تم ابھی اور عبادت کرو گے، پھر جو تمہارا درجہ ہے وہ مجھ سے بڑھ جائے گا۔ بہت چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایک نیکی دوسری کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کے کیا مدارج ہیں، لیکن خدا کی بندگی میں ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ خدا خود چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، خدا کا خوف اس نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو بھی یہ آدمی ایسا ہے کبھی گناہ میں نہ پڑتا، کبھی خدا کی نافرمانی نہ کرتا۔ ایسے ہی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جنازہ صہیب پڑھائیں گے، 3 دن تک اگر تم کسی پہ متفق ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگے تو میرا جنازہ یہ پڑھائے گا۔ اور انہوں نے پڑھایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا جنازہ۔ اور گناہ سے بچنا اور یہ دوسرا ذوق، ان دونوں سے بھی بلند تر ایک اور چیز ہے۔ ان دونوں سے بلند تر جو چیز ہے نا، وہ ہے حقیقت میں تصوف ہے یہ بھی، لیکن تصوف کا اس تیسری چیز سے بلند تر چیز ہمیں نہیں معلوم، اور ہمارے شیخ اس ذوق کے تھے، وہ رائے پور کا ذوق ہے۔ رائے پور کے جو لوگ تھے نا،
جو اس حلقے میں تھے، ہم نے تو ظاہر ہے کہ بہت قریب سے دیکھا، برسوں، یہ جو ان کا ذوق ہے نا کہ گناہ سے بچو، نیکی کرو اور اس کے بعد اپنے آپ کو مٹا دو، بس ختم، یہ ہے وہ معدومیت، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے وجود کی نفی، میں کی نفی، یہ اصل چیز، یہ تھا وہاں ذوق۔ اس لیے یہ جو حضرات ہیں نا رائے پور کے، انہیں کہیں تم بندہ تھوڑا سا بھی واقف ہو تو ایسے ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس حلقے سے ہوگا، اتنے مٹے ہوئے، علم، عمل، خدا کا قرب، معرفت۔ ایک ہے اللہ کے احکامات، ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ پہلے ہیں۔ وہ دوسرے جو ہیں اللہ کی مرضی، خواہش، اللہ کی خوشی، اس کو تلاش کرنا، اور تیسرے ہر حال میں اللہ کے ساتھ نباہ کر لینا، ہے یہ بڑا جملہ، اللہ کو نباہ لینا۔ جو شخص زندگی میں خدا کو نباہ لیتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں رہیں گے۔ اللہ بھی تو ہمیں نباہ لیتا ہے یار، یا نہیں؟ روز اس کی نافرمانی ہے، روز اس کے کیا کیا تصور سے لے کے عمل تک سب خدا کی نافرمانی ہے، وہ بھی تو گزارا کر ہی لیتا ہے۔ بندہ گزارا کر لے، صبر، تسلیم، رضا، ہر حال میں اندر سے یہ خواہش ہونا کہ بس جو ہے ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو معدوم جاننا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، یہ اپنے درجے میں بہت بڑا آدمی تھا، نقشبندی سلسلے کے جو لوگ تھے ان میں بڑا مقام تھا، بڑا پکا صوفی تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مراقبات، اللہ کا ذکر، خدا کی یاد، جتنا اس انسان پہ یہ ذوق غالب تھا کسی پہ نہیں ہوا۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر جو تھے انہوں نے بیعت شروع کر دی تھی۔ یہ بیعت ان کے خاندان میں تھی، بابر میں بھی تھی۔ جہانگیر نے لکھا ہے تو اس کے جہانگیری میں کہ میری پھوپھی مجھے بہت ملامت کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم لوگ جو فرغانہ سے آئے تھے تو پیر خانہ تھا، سب لوگ بیعت کیا کرتے تھے، یہ تم نے ہندوستان میں بادشاہت لے لی اور بیعت چھوڑ دی۔ تو جہانگیر تو خیر بادشاہی تھا، لکھا ہے اس نے کہ میں نے پھر ایک شخص کو بیعت کیا، لیکن یہ تصوف کا جو ان میں رجحان تھا یہ پوری طرح اورنگزیب میں آیا رحمت اللہ علیہ۔ اورنگزیب جب شہزادے تھے تو چشتیہ نظامیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے شیخ برہان، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب آئے شہزادہ سجا سنورا تو شیخ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا اورنگزیب، شاہ جہان کے بیٹے۔ تو نے برملا فرمایا، ان کا ہمارے یہاں نہ آیا کرو۔ اور نکال دیا۔ انہوں نے کہا نہ، ہم اپنی جگہ اچھے، تم اپنی جگہ اچھے۔ تو اورنگزیب چلے گئے، دوبارہ آئے اور بہت سادگی میں منہ چھپا کر پیچھے بیٹھ گئے۔ تو اس دن شیخ کچھ ہوگا، کوئی مٹھائی کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے، جب اس کو دیکھا تو ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میرا گھر اگر اتنا ہی پسند آ گیا ہے تو پھر میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، آپ لے لیں اسے۔ اورنگزیب بڑے شرمندہ ہو،
کہ تیسری مرتبہ آئے، جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے، ملے، انہوں نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ نہ آیا کرو، ہمارا کوئی تعلق نہیں تم لوگوں کی حکومت سے۔ اس کا حضرت دعا کر دیں اگر حکومت مجھے مل جائے تو میں عدل کو قائم کروں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اگر تم عدل کو، انصاف کو قائم کرو تو میں اللہ سے ضرور دعا مانگوں۔ اس درجے کے یہ لوگ بھی تھے جن کے ہاں اورنگزیب جاتے تھے، اور ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے سید سعد اللہ۔ سید سعد اللہ نے ایک ہندو کو خط لکھا اور اس میں فارسی کا یہ شعر لکھا کہ جس کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی ایک نام نہیں جس کا، اس کی تعریف، یعنی شاید اللہ تعالیٰ کی حمد میں شعر لکھا۔ اس شعر پہ علماء نے اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ اس طرح تو رام اور رحمان ایک ہی ہو گئے، رام اور رحیم ایک ہی ہو گئے۔ سید سعد اللہ رحمۃ اللہ نے جو اس کا جواب دیا نا، وہ ہے کمال کی بات۔ انہوں نے لکھا کہ یہ ساری وحدت الوجود اس میں جمع ہو گئی۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی واجب الوجود ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ممکن الوجود ہیں سب کو معدوم الوجود جانتا ہوں۔ بس ایک فقرہ لکھا، اور یہ ایک فقرہ جو تھا وہ ایسے ہی ہے اس وحدت الوجود میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ آئنسٹائن نے ایک فقرہ لکھا۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں یہی ہوتا تھا۔ جامی نے 8 جملے لکھے ہیں۔ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، جامی کی بڑی گرفت تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے نعتیں جامی نے لکھی ہیں، ان کے بعد کون ہے جس نے ایسی لکھی؟ جامی نے 8 جملے ایک جگہ لکھے ہیں اور یہ دعویٰ کیا، اور بالکل سچ کہا، انہوں نے کہا ساری مثنوی معروم کی یہ ہے بس۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 4 زبانیں بلا تکلف بولتے تھے، ترکی، عربی، فارسی، اور یہ جو ہندی ہے، 4 زبانیں جو آتا تھا اس کے ساتھ اسی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ ترک حیران تھے کہ اس آدمی نے اور اتنے قابل اور اتنا علم۔ ایک جگہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند خط لکھا ہے کہ حضرت یہ مراقبہ کر رہا ہوں، یہاں یہاں تک پہنچا۔ اس لیے وہ جو سید سعد اللہ نے لکھا نا کہ ہر ممکن الوجود معدوم الوجود ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آدمی محض اللہ کا حوالہ بن جائے، بس۔ اللہ کا حوالہ بن جاتا ہے نا کہ اس کی اپنی ہستی فنا ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں اگر یاد رکھا جاتا ہے تو اللہ ہی کے حوالے سے، وہ مرتا ہے تو بھی اللہ ہی کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا۔ پوچھا گیا تھا سب سے اچھے لوگ، تو آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ وکی غالباً لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا، تو جب میری پہلی نظر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پڑی تو میں رو پڑا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ ہے وہ شخص، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو
اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا کہ اجنبی بھی کہے کہ اسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ بہت لوگ ایسے، انہیں دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حقیقی بندے یہ ہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی چیز نہیں، اپنی معدومیت کہ میں کچھ نہیں، دل کا گواہی دینا کہ میں کچھ نہیں، اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ وجود کی نفی، یہ ہے تصوف۔ اس سے بلند تر کوئی چیز ہوگی، جانتے ہوں گے لوگ، ہمیں نہیں معلوم، کہ خدا کی خوشی، گناہ سے اجتناب، اور اس کے بعد اپنے وجود کو تجدید دینا، کوئی حوالہ نہ رہے کہ یہ شخص تھا یا نہیں تھا، یہ تمنا ہی دل سے نکل جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا۔ کسی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی تمنا، انہوں نے کہا یہ کہ میرے بعد کوئی مجھے یاد نہ کرے۔ ان کا بالکل میں ایسے مٹ جاؤں کہ کوئی یاد ہی نہ کرے۔ اپنی والدہ کا نام لیا کہ اس کا کوئی بیٹا ایسا تھا دنیا میں، کچھ نہیں۔ یہ جب آدمی پہ حالت آتی ہے تو خدا خود چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ جنت میں جائے۔ جب آدمی ایسی کیفیت کا ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر۔ اتنا خواہش کا مٹ جانا۔ یہ رائے پور کا جو ہم نے عرض کیا نا، تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ عید کی نماز کے بعد تشریف لائے اپنے شیخ کی قبر پہ، فاتحہ جیسے ہوتا ہے تو ایصال ثواب کے بعد مجھ سے فرمایا کہ علی میاں یہ مفتیوں سے پوچھ لینا، اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو تو مجھے بھی حضرت ہی کی قبر میں دفن کر دے۔ اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور خود اپنی فنائیت کا اتنا احساس کہ فرمایا ادھر ہی دفن کر دیں۔ لائل پور فیصل آباد، مولانا انیس الرحمن صاحب سے کہا نا، ان سے فرمایا کہ یہیں کہیں مجھے دفن کر دینا، بچے قرآن پڑھتے ہیں، سنتا رہوں گا، پھر مجھے کہاں کہاں لے جاتے پھریں گے۔ یہ وہ ذوق تھا۔ مولانا یوسف صاحب پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے امیر تھے، وصیت فرمائی کا میرا اگر کسی جگہ انتقال ہو جائے نا تو ٹرین میں دوسرے اسٹیشن پہ بھی نہیں لے کے جانا، وہیں دفن کر دینا۔ یہ ساری باتیں انسان کو حقیقت میں نصیب ہو جائیں اور اپنا وجود اور ان سے منسلک چیزیں مٹاتا رہے، وہ خواہش ہی نہ رہے کہ لوگ جانیں، لوگ یہ، لوگ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسا شخص پھر اللہ کی مراد بن جاتا ہے۔ اللہ کی مراد بہت بڑی چیز ہے۔ خدا خود چاہتا ہے، یہ ایسے ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ پھر رزق دیتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے صدیوں ہدایت کے چراغ جلتے ہیں۔ سلطان بلبن ہندوستان کا ایسا بادشاہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی 4 مدرسے کھلے ہوئے تھے اور سینکڑوں طلباء پڑھتے تھے،
اور بلبن دلی میں بیٹھ کر اس مدرسے کو چلاتا تھا. تاریخ نہیں نہ پڑھی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ تغلق، خلجی، خاندان غلامہ، مغل، یہ ایسے ہی معاذ اللہ آوارہ قسم کے لوگ تھے. ان میں سے ایک ایک آدمی ہیرا تھا، ایک ایک آدمی. کوئی ہم سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کیوں نہ فیصلے کرے، دنیا کا 35% جی ڈی پی امریکہ دیتا ہے. ہم نے کہا جی ہاں بالکل. اور مغل اس لیے خراب تھے کہ وہ ہندوستان کا ایک پارلیمنٹیرین ہے، اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اس نے انگلینڈ جا کے تقریر بھی کی برطانیہ میں. اس نے کہا مغل پوری دنیا میں جی ڈی پی 23% تھا، اور جب آپ چھوڑ کر آئے ہیں تو 4% رہ گیا تھا. کسی نے تقریر کی وہاں، اور اس نے کہا کہ برطانیہ نے ہندوستان میں یہ کیا، سڑکیں بنائیں، یہ کیا، یہ اچھے کام، ریل، پٹڑی. اس نے کہا جی ہاں، ہمارے پیسے لے کے، ہم ہی پہ ظلم کر کے، اور ہمارے ہی خون سے یہ ساری چیزیں بنا کے اب آپ فخر کرتے ہیں. جب مغل تھے تو 23% جی ڈی پی تھا، اور جب آپ چھوڑ کے آئے تو 4% رہ گیا. چپ ہو گئے گورے، جواب نہیں دے سکے. بلبن اتنا بڑا آدمی تھا کہ 4 مدرسے حرم مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں ہندوستان سے بیٹھ کے چلاتے تھے. یہ تغلق، یہ بادشاہ تھے نا. اور اس کی جو اور لوگ بھی کیسے اچھے تھے. مولانا زاہد صاحب تھے دہلی میں، بلبن کو بڑا شوق تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اور انہیں جب پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ وقت بلبن آ رہا ہے، مسجد سے دوسری پہ چلے جاتے تھے، کہیں اور نماز پڑھتے. ایک دن بلبن آیا بادشاہ چپکے سے، اور جب اقامت ہو رہی تھی تو کھڑا ہو گیا. مولانا زاہد صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بادشاہ کھڑا تھا، تو مصلے سے ہٹ کے کہا میں نہیں پڑھاتا نماز. بادشاہ نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو، میں شرک کروں؟ اب تو میں سوچتا ہوں اللہ کے لیے رکوع کر رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں، پھر نماز میں سوچوں گا کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، پتہ نہیں سجدہ لمبا ہو گیا ہے کہ چھوٹا رہ گیا ہے، کہ رکوع لمبا ہو گیا ہے کہ چھوٹا رہ گیا ہے. تو اللہ کی خوشی کی بجائے میں تمہاری خوشی کو نماز پڑھاؤں گا، تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تقویٰ تھا، یہ ورع، یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا. بلبن کو اصل دھچکا لگا اس کے بیٹے شہزادہ محمد کے انتقال پہ. ابھی بھی ان کا مزار موجود ہے دیپال پور میں. ہم ایک مرتبہ گئے تھے. لوگوں کا تاریخ، ورثہ، حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہے. دیپال پور میں ابھی بھی ان کا مزار ہے. اس نے اپنا جانشین محمد کو بنایا، اور اس نے کہا میرے بیٹے ہندوستان پورا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جتنی تعلیم ہو رہی ہے، جتنا کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں، یہ سب ہماری وجہ سے اس طرح سے ہے کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے سرحدوں کی. اور یہ جو چنگیز اور اس کی اولاد کا طوفان اٹھا ہے، تاتاریوں سے بچانا ہے. تاتاری آ نہیں سکے. تاتاری مڑ کے ایران چلے گئے، عراق چلے گئے، شام کی تباہی ہوئی، مصر کی. تاتاری ادھر چلے گئے، ہندوستان میں نہیں داخل ہونے دیا نا. اور شام، عراق، مصر، جہاں جہاں تاتاری گئے، علماء ہجرت کر کے بر صغیر آ گئے، انڈیا آ گئے. انہوں نے کہا وہاں امن نہیں رہا، اور یہاں پھر ان علماء کو گورنمنٹ نے بڑی قدر کی. یہ تو پوری تاریخ کا ایک حصہ ہے. تغلق بادشاہ اور یہ لوگ گزر رہے تھے دیپال پور سے، واپسی پہ جودھن پڑتا تھا پاک پتن. پورا لشکر ٹھہر گیا کہ کسی طرح حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو جائے. شیخ نے سختی سے منع فرمایا، ان کا نہ، ہم بادشاہوں سے نہیں ملتے. کمال کی بات کہی. کہا ہمارے حضرت فرماتے تھے
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس آدمی کا نام بادشاہ کے دفتر اس کی کاپی پہ لکھا جاتا ہے کہ ہر مہینے یا ہر سال اتنے پیسے دینے ہیں، اس کا نام اللہ کے ہاں سے کٹ جاتا ہے، ہم نہیں ملتے۔ زیادہ اصرار، لشکر ہی آخر بیٹھ گیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، یہ صحیح تاریخ میں آیا ہے، چشتیوں کی بہت سی ایسی جھوٹی چیزیں بھی مشہور ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے، اچھا اس طرح کرو، میرے کرتے میں بازو کا حصہ جو ہے کاٹ کے لٹکا دو، اور انہیں کو اس پہ ہاتھ رکھ لیں کپڑے پہ، یہی سمجھ لیں کہ مسافہ ہو گیا۔ بلبن پھر بھی نہیں رکا، باقی لوگ بھی نہیں رکے، ان کا نہیں حضرت۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، اور میرے گرد جو خلفاء تھے فرمایا حلقہ باندھ لو، مریدوں سے کہا کسی کو آنے نہ دینا، بس یہ غنیمت ہے کہ دیکھیں اور گزر جائیں، بس میں کچھ نہیں اس سے زیادہ کر سکتا۔ وہ ہوا۔ بادشاہ نے سونے اور چاندی کی بوریاں، اس زمانے میں سکے ایسے ہی تھے نا، ساتھ لا کے رکھ دیں، اور شیخ نے فرمایا پلیٹ لاؤ، کوئی ڈش، بڑا ایک برتن منگوایا، اس میں ڈال کے اس طرح تقسیم کر دی لوگوں کو جیسے کوئی چیز ہی نہیں، جو غریب جو آدمی آیا ہر ایک کو دیتے رہے، بادشاہ دیکھتا رہا۔ آخر پہ اس نے 16 گاؤں خانقاہ کے نام پہ وقف کیے کہ حضرت یہ لکھا ہے 16 گاؤں ہیں، کوئی چیز رہی نہیں تھی۔ ایک ہندو آیا روتا ہوا، حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت بیٹی کی شادی ہے، دینے کو کچھ ہے نہیں، تو 16 گاؤں کا وہ پروانہ اس کو دیا، فرمایا یہ تم لے لو، اور کچھ رہا نہیں، کیا کرو؟ 2 اور 4 کنال زمین پہ لوگ مر جاتے ہیں، مولوی مسجد میں پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی اور نہ آ جائے۔ یہ ہے اپنے آپ کو حقیقت میں مٹا دینا کہ ہوئی کچھ نہیں۔ اسی لیے یہ اثر تھا ان کا اتنا شدید، خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ میں آیا۔ خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک صفحہ نہیں ملتا، ایک صفحہ۔ ہمیں 35 سال سے زیادہ ہو گئے شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور ان کا یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ یار کسی کتاب میں ذکر تو ملے نا، آخر تھے کیا، پیدا کہاں ہوئے، کیا رشتہ تھا، کیا، کچھ نہیں۔ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ نے بس ایک جگہ لکھا ہے اخبار الاخیار میں، اور بھی حاشیے میں 1-2 جملے، کہ کلیر میں ایک صابر بزرگ ہیں، وہ رہتے ہیں، اور میرے والد نے کہا کہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں، بس چھٹی، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہ جتنے دیوبندی ہیں، وہاں تھانوی ہیں وغیرہ وغیرہ رحمہ اللہ، یہ سب چشتی صابری تو ہیں۔ یہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے جو اب تک چل رہا ہے، اور وہ مٹے، اتنے مٹے کہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کوئی آدمی ہے بھی یا نہیں، تاریخ ہی نہیں محفوظ کر سکے۔ یہ ہے وہ بات جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ جب آدمی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ہدایت پھیلتی ہے، پھر اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آتی۔ بس جناب۔